یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے تجھ کو نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، کسے نہیں تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس ہستی نے ان کے خلاف عدم جہاد بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، وہ شیر اہل سنت مجاہد ملت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا اور ان کے خلاف فتویٰ دیا، چنانچہ اس جرم کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا۔ اتفاق سے عدالت کا جج بھی آپ کا شاگرد تھا، گواہ بھی آپ کے معتقد تھے، تو گواہ نے کہا کہ جس نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے وہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے۔ آپ کے شاگرد جج نے کہا کہ آپ اس بات سے منحرف ہو جائیں، ایک مرتبہ انکار کر دیں کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، آپ وہاں بچا لیں گے، لیکن مرد حق شیر اہل سنت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے باباگے دہل کہا کہ یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے انگریزوں کے خلاف۔ چنانچہ اس جرم کے اندر آپ کو سزا دی گئی اور آپ اسی سزا کے اندر آپ وصال آپ کا ہوا۔ واجب الاحترام اور نوجوانان ملت، ہمارے اہل سنت کے اکابر یہ ہیں علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ کفایت علی نے، انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا تو ان کو بڑے بازار کے اندر شہید کر دیا گیا۔ کانگریس تشکیل دی گئی جس میں ہمارے مخلص وکیل، جس میں ہمارے مخلص لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کانگریس کے اندر شرکت کی، لیکن بعد میں جب انہیں کانگریس کی ریشہ دوانیوں کا اور کانگریس کا مقصد پتہ چلا اور علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت ان کے فتاوی کا علم ہوا اور ان کی جدوجہد سے جب وہ متعارف ہوئے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کانگریس سے دستبردار ہو گئے، اور پھر بعد میں آپ نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پھر اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی، دو قومی نظریے کی پروان چڑھانا شروع کیا۔ 1897 میں 1897 میں مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندو مسلم اتحاد ہوا تو واجب الاحترام پٹنہ میں
سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی نظر بڑی دور تھی، تو آپ نے اسی وقت سے دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان کی موومنٹ کو شروع کر دیا تھا۔ 1897 عیسوی میں مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پٹنہ کے اندر سنی کانفرنس کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، جس کا مفہوم یہ ہے کفر ایک ملت ہے اور مسلمان اور اسلام ایک ملت ہے۔ وہ کفر چاہے امریکہ کا ہو یا ہندوستان کا ہو، فرنگی ہو یا ہندو ہو، وہ کفر جو بھی ہے، کفر ایک علیحدہ ملت ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفر ایک علیحدہ ملت ہے اور اسلام اور مسلمان ایک علیحدہ ملت ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے اندر علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے سنی کانفرنس کے نام سے پورے ہندوستان کے اندر مختلف جگہ کے اوپر اجتماعات یعنی کانفرنسز کا انتظام کرنا شروع کیا۔ اخبار نکلتا تھا دبدبہ سکندری۔ 10 جون 1946 1946 میں اس کی اشاعت میں اس کی اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے، 10 جون 1946 کی اخبار کے اندر کیا لکھا ہے کہ 1897 میں پٹنہ میں سنی کانفرنس ہوئی، جس میں ہزاروں علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے شرکت کی۔ اور پھر اس کانفرنس کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان بنانے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے تو علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت پھر بھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مخلص لیڈر ہیں، لیکن ان کو جگہ جگہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت کی حمایت حاصل تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابیوں کے پیچھے علماء اور مشائخ اہل سنت اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کی ایک کثیر تعداد ان کی موومنٹ کے پیچھے تھی اور ان کی حمایت حاصل تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ 1966 میں 1966 میں بنارس کے اندر علامہ محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے کانفرنس منعقد کی۔ 1935 کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زیر صدارت سنی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1946 میں اجمیر میں حضرت سید آل رسول دیوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیر صدارت سنی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1946 میں کراچی میں علامہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار سوجن بازار کراچی میں ہے، ان کی زیر صدارت سنی کانفرنس منعقد ہوئی۔ تو یہ جو میں نے حوالے دیے، ان تمام کانفرنس کے انعقاد کا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان بنانے کے مطالبے سے خدا نخواستہ دستبردار ہو جاتی ہے تو علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت پھر بھی پاکستان کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ مختلف بر صغیر کے اندر جگہوں کے اوپر جو علماء اور مشائخ نے اپنے زیر صدارت اپنے معتقدین، اپنے مریدین اور عوام اہل سنت کو اور دو قومی نظریے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو اویئرنس دی، شعور دیا کہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کے تحت پاکستان کا ماضی وجود کے اندر آنا بڑا ضروری ہے۔ پھر جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو عرب کے اندر دو قومی نظریہ اور تحریک پاکستان کی موومنٹ کو متعارف کرانے کی ضرورت پیش آئی کہ عرب کے اندر بھی یہ خارجہ پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کہ عرب کے اندر دو قومی نظریہ
اور تحریک پاکستان کی موومنٹ کو متعارف کرایا جائے، تو اس وقت اس کام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں نے جن دو ہستیوں کا انتخاب کیا وہ بھی اکابرین اہل سنت میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک علامہ حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی تھی، اور دوسری علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ ان دو ہستیوں کو عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو ہستیوں کو منتخب کیا کہ آپ عرب کے اندر جائیں اور جا کے تحریک پاکستان یہ جو موومنٹ ہے اور جو دو قومی نظریہ ہے آپ اس کو وہاں بھی جا کے متعارف کرائیں۔ چنانچہ اس وقت کے اخبارات گواہ ہیں کہ جب یہ دونوں ہستیاں اپنا موقف عرب کے اندر پیش کر کے واپس آئی تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اتنی کامیاب آپ کا وہ دورہ تھا، اور اکابرین اہل سنت نے یہ قائدین ان دونوں حضرات کا قائد اعظم نے نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ ان دونوں کو سفیر اسلام کا لقب بھی دیا کہ آپ سفیر اسلام ہیں۔ تحریک پاکستان کے چند ایک نامور علماء کرام اور مشائخ اہل سنت کے نام سماعت کیجیے۔ علامہ حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ برہان جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید مانگی شریف رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شائستہ گل، جنہوں نے قائد اعظم کو مسلک اہل سنت کی طرف راغب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لیاقت علی خان نے جو پہلی عید کی نماز کراچی میں ادا کی تو مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ادا کی تھی۔ تو جانتے ہی اللہ تعالی اکابرین اہل سنت کے اکابر کی جو تاریخ ہے وہ بڑی روشن ہے۔ تو پاکستان سنی اسٹیٹ ہے اور رہے گا، اور پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ کانگریزی ملا اور احراری ملاؤں نے ان کے ایک قائد نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 45 سیٹیں ہندوؤں کی ہوتی اور 45 سیٹیں مسلمانوں کی ہوتی، 10% دوسری اقلیتوں کی ہوتی، اور ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم یہ معاملات کو اور اس بر صغیر کو چلاتے رہتے۔ لیکن کھل کے اگر تحریک پاکستان اور دو قومی نظریے کو بیان کیا ہے تو وہ علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت نے کیا ہے۔ 1946 کے اندر سرگودا اور اس کے گرد و نواح کے اندر جو ٹوانے ہیں، لیکن انہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کی مخالفت باوجود اس کے کہ حضور پیر سیال کے ساتھ وہ گہرے مراسم تھے اور وہ آپ کے معتقد تھے، باوجود اس کے مراسم ہونے کے حضور پیر سیال نے ان کی مخالفت کی اور آپ نے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی۔ تو اہل سنت کے اکابر نے دو قومی نظریے کو فروغ نہیں کیا، دو قومی نظریے کو بیچا نہیں، تحریک پاکستان کی موومنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو واجب الاحترام آج مختصر سا میں نے تعارف صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان بننے میں، پاکستان بنانے میں اور تحریک پاکستان کی موومنٹ کے اندر اور دو قومی نظریے کو پروان چڑھانے کے اندر جو پیچھے سب سے زیادہ کردار تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح اور جیسے مخلص لیڈروں کو جو سب سے زیادہ حمایت حاصل تھی وہ علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی تھی۔ واجب الاحترام
اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان آج بھی اور تا قیام قیامت علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت پاکستان کے محب ہیں۔ آج بھی بحمد اللہ تعالی پاکستان علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خانقاہوں کے اندر اور علماء اہل سنت کے ممبر و محراب کے اندر پاکستان کے حق میں آوازیں آتی ہیں۔ اور آج بھی اگر کہیں کہیں کمزور سی آواز اٹھتی ہے پاکستان کی مخالف تو وہ ممبر و محراب کوئی اور ہیں، وہ خانقاہ کوئی اور ہیں۔ علماء اہل سنت اور یا رسول اللہ کہنے والوں کو ممبر محراب آج بھی پاکستان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اور علماء اہل سنت اور یا رسول اللہ کہنے والوں کے ممبر و محراب سے اور یا رسول اللہ کہنے والوں کی خانقاہوں سے آج بھی اگر آواز اٹھتی ہے تو یہی اٹھتی ہے پاکستان زندہ باد۔